سورہ الانفال ہے، جس کا معنی غنیمتیں یا مال غنیمت۔ اس بات پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سوال اٹھے کہ کیا جو گروہ دشمن سے مڈ بھیڑ میں سامنے کھڑا ہو، مقدمۃ الجیش کے طور پر لشکر کا پہلا حصہ بن کر، غنیمتیں اس کا حق ہیں، یا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکیور کر رہے ہوں دشمن کے حملوں سے، قیادت کی حفاظت کر رہے ہوں، مال غنیمت ان کا حق ہے یا فلان فلان کا حق ہے؟ یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، اب کہہ دیجئے غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ان کی تقسیم ہوگی۔ اس بات کو یہیں روکا گیا، اور پھر 10ویں پارے کے آغاز میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، یقین جانو جو تم نے غنیمتیں حاصل کی ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا اس میں سے 1/5 حصہ ہے، 5واں حصہ ہے، خمس ہے۔ 4 حصے لڑاکا مجاہدین کے اندر تقسیم ہوں گے، 1 حصہ پیادہ کا، 1 سوار کا، 2 اس کی سواری اس کے گھوڑے کا، اور خمس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا، جو کہ قریبیوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں وغیرہ پر امیر کی ثوابدید اور اس کے ثوابدیدی اختیار کے تحت جو ہے وہ اس کی تقسیم ہوگی۔ لیکن یہ جو بحث چلی تم میں کہ وہ جو رسول اللہ کے دفاع پہ تھے وہ مستحق ہیں غنیمت کے، وہ جو مقدمۃ الجیش میں تھے وہ مستحق ہیں غنیمت کے، یہ بحث تمہیں زیب نہیں دیتی ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تم اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے بیچ اصلاح کا عمل رائج کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے حقیقی مومنوں کی چند ایک صفات ذکر فرمائی ہیں، فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی، یقیناً مومن وہ ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیات کی ان پہ تلاوت کی جائے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں بطور رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجات ہیں اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے متعلق یہ ذکر فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنوں کا ایک گروہ اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ یعنی شروع میں تو پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محض ایک تجارتی قافلے کو ٹارگٹ کرنا اپنا ہدف بنایا، اور آگے تو صورتحال کچھ اور تھی کہ وہ تجارتی قافلہ عقب سے لمبا چکر کاٹ کے ابو سفیان کی قیادت میں وہاں سے بچ نکلا، اور قریش مکہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے تجارتی قافلے پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے 1000 کا لشکر تیار کیا، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں اور صحابہ کو گویا انہوں نے ایک طرح سبق سکھانا چاہا کہ یہ ہمارے بگوڑے جو مکہ سے مہاجر ہو کے گئے ہیں، ان کی یہ جرأت ہے کہ یہ ہماری تجارتی رسد کو کاٹیں گے اور ہماری تجارتی گزرگاہوں کو خطرے کے اندر ڈالیں گے۔ تو بڑے غصے کے اندر ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے آیا، تو تجارتی قافلہ تو بچ نکلا جو ہدف تھا، اب 1000 کے لشکر سے ایک بہت بڑی جنگ سامنے کھڑی ہے۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر الکبریٰ منعقد ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العزت یوم الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے کا دن سے تعبیر کرتے ہیں اور تشبیہ دیتے ہیں۔ فرمایا تم تو یہ چاہتے تھے وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم چاہتے تھے بغیر کیل کانٹے، بغیر لڑائی بھڑائی والا معاملہ تمہیں یعنی تجارتی قافلہ مل جائے، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کہ آج وہ حق کو ثابت کر دے اور باطل کی جڑ کاٹ دے۔ پھر یہاں پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو حقیقی صورتحال سے آگاہ فرمایا
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آخری رات گریہ زاری کے اندر گزاری، اللہ سے دعا کی، مومنوں کو ان کی لڑائی کی پوزیشنیں بتائیں، اور آپ اللہ سے کہنے لگے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض، کہ اگر اس لشکر کو شکست و ریخ سے دو چار کر دیا گیا تو اے اللہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی چادر بھی دعا کے دوران گر گئی تو اٹھا کے آپ کے کندھوں پہ رکھی، کہا بس کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے مشرکین کی جو جگہ وہ مضبوط جگہ تھی، مسلمان جہاں تھے ریتلی جگہ تھی، بارش آ گئی، مشرکین کے تو پاؤں ان کے اور ان کے گھوڑوں کے پھسلنے لگے، اور یہاں مسلمان مضبوطی سے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اور پھر وہ منظر تاریخ عالم نے دیکھا کہ چھڑیاں تھامے صحابہ نے، تلواریں حمائل کیے لوگوں کو قتل کیا، پیادہ نے سواروں کو گرایا، 70 مشرک قتل ہوئے اور 70 قیدیوں گرفتار ہوئے۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑی عزت، شرف اور فضل اور فتح سے مسلمانوں کو بدر کی جنگاہ کے اندر ہمکنار فرمایا، فتح ان کے ہم رکاب رہی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی ایک اس مدد کا اور اس کو بنیاد بنا کے اللہ رب العزت نے مکہ میں جب اللہ کے پیغمبر کے خلاف یہ سازش کی گئی، اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ اب تم نے کیسے سوچ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بدر میں تمہاری مدد نہیں کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تب بھی آپ کی مدد کی تھی جب کافر آپ کے بارے میں مکر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو جلاوطن کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں، وہ مکر کر رہے تھے آپ کو قید اور جلاوطن اور قتل کرنے کے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچانے کی تدبیریں کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین۔ پھر وقت نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہی بہترین تدبیر ہے۔ لہذا تمہیں تقوی اختیار کر کے اپنے وسائل اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے حکم کو مان کے میدان میں اترنا تمہارا کام ہے، نتائج کو تمہارے حق میں کر دینا اللہ کا کام ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے فرقان مقرر کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔